تجد وليا مرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کا جو اللہ والے کہلاتے ہیں، جن کا تعلق اللہ اور رسول سے ہے، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، کیونکہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک جو آئیں گے وہ نبی کریم کی امت میں وہی کردار، وہی کام، وہی بیان کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذمہ تھا. حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء مثل بنی اسرائیل کے انبیاء والا کردار ادا کریں گے. قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے انبیاء کی کثیر تعداد اور اس حوالے سے بڑا ذکر آیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں کی گمراہی ہوگی اس میں ان نبیوں کا کردار ہوگا، اور ہماری امت مصطفیٰ کے اندر بھی جو کردار غلط ہوں گے. تو آج ہم جو کرتے ہیں آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ امن والی جماعت ولایت ولی وہی ہوگا جس کے اندر عشق رسول ہوگا اور وفائے رسول ہوگا، ورنہ قرآن نے کھول کے یہ بات کر دی ہے کہ میرے حبیب اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، میرے حبیب تیرے پاس منافق آئیں گے اور ببانگے کہو تیرا کلمہ شہادت پڑھ کے تیری نبوت پر اظہار کریں گے، قالوا نشهد انك رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں، میں نے جو تجھے رسول بنایا ہے میں جانتا ہوں، بے شک میرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے ہی تجھے رسول بنایا ہے. لیکن یہ جو اقرار کر رہے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرے حبیب یہ جو تیرے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے یہ جھوٹے بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. اب اندازہ کریں جب خداوند قدوس حضور کے سامنے اقرار کرنے والوں کو بے ایمان کہہ رہا ہے. تو آج بزرگان دین یہ کتنی سرگودا میں ختم نبوت کے باغی کا اگر مقابلہ کیا ہے تو میری جماعت کے پیر میرے شاہ صاحب نے کیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج تک کر رہے ہیں، انہوں نے مرزائی بنائے ضرور ہے لیکن ادھر سے ادھر آیا کوئی نہیں. سمجھنا یہ ہے کہ تاجدار گولڈن ہے، کیونکہ جو بے ایمان ہو گیا اللہ فرماتا ہے میں یضلل، جس کو ہم گمراہ کریں گے وہ گمراہ ہو جائے گا. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، وہی گمراہ ہو جائے گا جس کو ہم گمراہی میں ڈالیں گے اس کو میں مرشد نہیں پکڑنے دوں گا. وہ بے مرشد مریں گے، میں مرشد ان کو پکڑنے نہیں دوں گا. اب مرشد والے کون ہیں؟ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے مرید نے پوچھا کہ حضور باقی باللہ کون ہوتا ہے اور فنا باللہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سوال تو اس سے کرنا یہ یاد کرنا لکھ لے کہ جو میری جنازے کی امامت کرائے گا نا اس سے پوچھنا کہ باقی باللہ کون ہے اور فنا باللہ.
کہا زندگی میں تو آپ نے بتایا نہیں، تو مرد فرمایا یہ مسئلہ تیرا جو ہے یہ پریکٹیکل سے تعلق رکھتا ہے، یہ الفاظوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ تجھے میں سمجھا سکوں۔ دیکھو نا، اللہ کریم نے خود بھی تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہ نبی کریم سے کہا ہے کہ یسألونک عن الروح، میرے حبیب آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے گا تو آپ نے اتنا ہی جواب دینا ہے کہ قل الروح من امر ربی، فرما دو روح جانے اور میرے رب نے کم جانا، بس اتنا ہی کہہ۔ اور امام الانبیاء اپنے حجرے میں جلوہ گر ہے اور مسلم مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رسول اللہ سے ملنے آتی ہے تو دروازے سے دستک دیتی ہے، حضور فرماتا کون؟ انا عائشہ۔ حضور فرماتا من عائشہ؟ عائشہ کون ہے؟ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ فرمایا من ابو بکر؟ ارتیز ما فی الغار، وہ تیرے غار والا ساتھی۔ فرمایا من غار؟ عائشہ حیران ہو گئی کہ مجھ کو بھی پہچاننے سے حضور فرماتے عائشہ کون ہے؟ میں نے اپنی بلدیت بیان کی تو فرمایا ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا وہ غار کا تیرا ساتھی۔ فرمایا غار کون سی ہے؟ جب یہ عملہ ختم ہوا عائشہ حیران ہو کے بیٹھی ہے، حضور نے دروازہ کھولا، میں کافی دیر سے بیٹھی ہوں، میں نے دستک بھی دی لیکن آپ نے تو مجھ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کب؟ میں نے دستک دی، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے اپنا نام بتایا تو فرمایا عائشہ کون ہے؟ اچھا سوال یہ بھی آتا ہے، میں نے کہا کہ میں رسول کی بیوی ہوں۔ فرمایا رسول کون ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ نے میرے باپ کا بھی، میرا بھی اور اپنی عظمت رسالت کے حوالے سے بھی فرمایا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا لی وقت مع اللہ، ایک وقت ہوتا ہے ہم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو غیروں کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت آپ نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ حضور والا جب وہ کنویں میں پڑا تھا تو آپ نے ذکر تک نہیں کیا، اب کرتا اترا تو فرمایا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہاں سادی نے اس حدیث کو اپنے الفاظوں میں نقل کیا، کسے پرسید ازو کہن سالہ ردمن، کسی نے اس بزرگ تجربہ کار ہستی سے سوال کیا کہ بوئے پیرا نش ز مصر رش شنیدی جنادر کا کن آنتی، بڑی چونکہ صوفیاء کا تذکرہ ہے اور آج کل یہ میں فارسی کے شعر بڑے کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ سنانے ان کو چاہیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی شاہ عبد العزیز کے والد، شاہ ولی اللہ کے والد یعنی شاہ عبد العزیز کا دادا جان، وہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تو راستے میں قوالی ہو رہی تھی، ابھی وقت تھا نماز کے اندر کافی، تو میں نے کہا چند جملے ہم بھی قوالوں کو سن لیں۔ تو قوال لے کے ایسا مصرع پڑا کہ ایک بندہ ناچنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا، اور اس کا رقص دیکھ کے لوگ بھی ناچنے لگ گئے۔ تو میں اس نچنے والے نے بھی دیکھا کہ بندے نے بھی دیکھا، میں انہوں نے ہو کی گیا ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب سارا مجمع نچدا پہ ہے، تو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو سمجھ آئی ہے، یہ تو میں حیران بیٹھے ہیں، سمجھتے نا انہوں نہیں آئی، میرے نچدے پہ نچے کی ہوا۔ فرمایا جب قوال نے شعر پڑھا تو ایک یہاں آدمی بیٹھا ہے جو کسی عورت پہ عاشق ہے، اس نے سمجھا میری محبوبہ کا تذکرہ چڑھ گیا، وہ اسے واسطے نچن لگتا، میں انہوں پوچھا میں تسی کیوں نچتے تھے؟ یہ تصوف کی دنیا ہے، مذاق بنا ہوا تصوف۔ آج اعتراضات کی بھرمار ہو رہی ہے، اور جب تک یہ لوگ موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بھی حق پر رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر کی نظر اس پر تھی، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ چشتیوں کا ایک ذوق ہے، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کریم کا نام آئے تم نہیں چومنا تو یہ کفر نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں چوما، لیکن چومنے والوں کو تو نہ روکو نا۔ وہ رفع یدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن کوئی کتاب دکھاؤ نا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ رفع یدین کرنے والوں کی نماز نہیں، ہمیں کوئی کتاب تو دکھاؤ۔ تو سب لسٹ کتاب ہے جس میں رفع یدین نہیں کی تو نماز یہی نہیں، تو وہ صحابہ کہا جائیں گے جنہوں نے کہا کہ حضور نے چھوڑ دیا تھا، کہ جسے ابھی بھی نہیں ہوتے ساڑی تو کوئی خیر سمجھا ہے کہ قوم کو دھوکے دیے جا رہے اور آپ دھوکے میں آ رہے ہیں کہ آج حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر کے پیر ہیں، یہ کہتے ہیں حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید، حاجی کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، حاجی خواجہ قطب فرید، تو حضرت عثمان ہارونی کا حاجی کہتے ہیں یا خواجہ معمول الدین کے پیر ہیں، جن کی قبر کعبے کے مطاف کے میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ ہم تو قبروں پہ جائے شرک ہوتا ہے، رب تو طواف پہ کراتا ہے، 70 نبی ستے پہ نہیں پر ناڑے تھلے، اسماعیل علیہ السلام بھی ستے پہ نہیں، ماں ہاجرہ بھی اٹھے ہی یہ غیر اللہ ہوتے تھے پر رب تعالی نبی نو آندا سونے بت کڈے نہیں کعبے تے ذرا قبراں نوں کڈ باہر، یہی سمجھنا ہے۔ کیوں میرے نبی نے بت توڑے؟ بت تو توڑے لیکن ابراہیم کے پاؤں چومنے والا پتھر نہیں توڑا۔ بتایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی وہ مشرک نہیں ہوگا، وہی تقوی سے مالا مال دل رکھتا ہوگا، تقوی سے بھرا ہوا اس کا دل ہوگا۔ ایک میرے حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں گیا مکہ شریف اس دفعہ تو ایک صاحب ٹانگیں کعبے کی طرف کر کے تو بیٹھے تھے، میں اتنا تو نہیں، میں نے اس طرح کہا کہ کعبہ ہے اس طرح، تو وہ مجھے یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، چنگا نہیں ہوتا۔ میرا نبی جا رہا ہے، صحابی ساتھ ہے، حضور کے ساتھ چل رہا ہے اور اس نے تھوک دیا، کعبہ اس طرف تھا، حضور نے فرمایا زندگی بھر تو امامت کے قابل نہیں، زندگی بھر۔ حاجی نے پوچھو بچے حاجی بیٹھے انہوں نے سواد ہی کیا ہوتا کہ کعبے والی لکھا کر حضور نے فرمایا تیرے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو قیامت تک امامت کے قابل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ فرمایا کعبہ اس طرف ہے، کہ میری یاد نہیں رہا، فرمایا اس سے واسطے سے نماز نہیں ہوگی، کعبہ مسلمان ہے جو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو آپ نے لکھا ہے جو کعبے کی طرف ٹانگیں کرے اس کی ٹانگیں توڑ دو، کاٹنے کا حکم ہے۔ شریعت لیے پھرتے ہو، تمہیں شریعت کی خبر ہی نہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمایا، قوال کے شعر پڑھا ہے کہ کشتگانے خنجر تسلیم را، وہ جو اللہ کی مرضی پہ ذبح ہو جاتے ہیں، کشتگانے خنجر تسلیم۔ ایک تو ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں نا، بیماریوں سے مرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جامی کہتے ہیں ہر کسے نیرد یک بار جامی بیچارہ بار۔ یا رسول اللہ ہر کسی کو موت ایک مرتبہ آنی ہے، لیکن جامی کے صبح شام مرتے ہی ہے۔ تیرا ذکر چھڑ جائے تو میں مر جاتا ہوں، تیرا نقش پا نظر آ جائے تو میں مر جاتا ہوں۔ تو دادا دل باہر کسے من مردہ از غیرت بسے، یک بار
پیر ہر کسے گامی بیچارہ پارا. شاید قوال نے پڑھا نا کہ خنجر کشتگان خنجر تسلیم را، جو اس کی رضا پہ خنجر برداشت کر کے جانے آپ ہی کو دے دیتے ہیں. بس اتنا پڑا تو آپ کو وجد آیا، زمین سے اچھلے اور گر پڑے. مریدین نے ویلا دینی شروع کر دیا. قوالوں نے سمجھا یہ حضرت صاحب کو مصرع بڑا پسند آیا. وہ اسی پہ آگے پھر انہوں نے دوسرا پڑھا کہ ہر زمان از غیب جانے دیگر. جو لوگ اللہ کی رضا پہ جانے دیتے ہیں پھر مرتے نہیں، زمانے بھی بدلتے ہیں، وہ صورتیں بھی بدل کے آ جاتی ہیں. ہم چشتی ہیں، قادری ہیں. چشتی اور قادری وحدت الوجود کے قائل ہیں، نقشبندی شہود کے قائل ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کس نے لاؤ نہ تو تمہیں پتہ لگے. حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری علیہ رحمۃ بیٹھے تھے اور میں اہل حدیث آنے بھاگے. غیر مقلد کہنے لگے حضرت صاحب بڑے وظائف کی یہ دنیا پھر چکا ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے عملیات لکھے ہیں کہ یہ پڑھو تو حضور کا ذکر دیدار ہو جاتا ہے، لیکن آج تک مجھے کچھ نہیں ہوا. بڑے عمل کیے. فرمایا بہ جا دے لیا. آپ کا تقیہ کلام تھا بہ جاؤ دے لیا. وہ بیٹھ گیا تو آپ نے اپنے مریدین سے مل رہے تھے. اس نے آپ سے کیا حضور مجھے پانی مل جائے. آپ نے خادم کو حکم دیا پانی لے آؤ. خادم پانی لے کے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کے مولوی صاحب کے گھٹنے کو ہاتھ رکھ کے نا کہ آگے پیالہ ڈالا. مولوی پیالے میں دیکھتا رہا. حضرت صاحب نے ہاتھ لگائے رکھا، پیالہ آگے کھڑا پیا. وہ پیالے میں دیکھتا رہا. میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا. فرمایا مولوی جی سو گئے ہو؟ پانی منگیا سی. عرض کی سونے جی سوچ لائے مدینے نال تعلق بن گیا. گوڈے نو ہاتھ لایا پیر نے غیر مقلد کہ کنیکشن مدینے سے جڑ گیا. اور ٹیلی فون مدینے والا کہ جس خانے وچ آوے اس خانے تے تو کن نہیں لایا. تینو خبر کیویں مل جاوے. جنہوں دلاں دے ٹوٹ گئے پرلے تے ٹوٹ گیا سب تارا. اندر عشق محمدی نہیں رل گئے سنگ مردار. حضور کی محبت سے دھمکی دے رہے ہیں. دعوت اسلامی کا اجتماع ملتان میں نہیں ہو سکتا. کتنے سال گزر گئے. مولانا کا دعویٰ ہے میرے 35 لاکھ مرید ہے لیکن جلسہ نہیں کر سکتا. کبھی ان کو بھی انہوں نے روکا ہے؟ نہیں سمجھے کہ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نہیں یضلل فلن تجد لہ مرشدا. جس کو ہم گمراہ کریں گے اس کا مرشد کوئی نہیں ہوگا. پتا کرو نا مرزا کیا نا مرید تھی. کوئی سائیاں والا بھٹکیا تو ثابت کرو. یہ کس نے کہا کہ قربانی فضول خرچی ہے؟ کس نے کہا میری جماعت کا ملا ہے؟ یہ کون تھا ڈائریکٹر اسلامیہ مولوی فضل الرحمان؟ کون تھا جس کا باپ مولوی منور تھی منگلے کے چک کا خطیب تھا، جو پہلے جو بندی تھا پھر مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا. قادیانیوں کے بعد پھر اس کے پاس اپنے مولوی کو ہلا کر وہ پھر واپس آ گیا. پر جڑے نال گئے سن انہوں نے کہا مولوی جی تسیں ہی پیچھے جانا ہے، ایسا کوئی نہیں جانا.
ابھی تک ان کی نسلیں قادیانی ہے. حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے, خواجہ محمد قمر مشاعری رحمۃ اللہ علیہ مولوی منور الدین ملنے آیا, میں جی واپس آ گیا. فرمایا مولوی جی تسی واپس نہیں آئے جی, میں نے رجوع کر لیا. فرمایا جڑے نال گئے نہیں واپس آئے, وہ تیری وجہ سے بے ایمان ہوئے تھے, کیا وہ واپس آئے؟ تو اس کا سوال تجھ سے ہوگا. دیکھو نا ایک پورا مجمع بنیا پہ نا, تو سے کتنا وضو ٹوٹ جائے تو کتنے ہی ٹوٹنا ہے, تو جی امام صاحب نے ٹوٹ جائے پاوے سارے وضو چکے رہو, جو مولوی دے وضو کو نہیں امام صاحب. حضرت بختیار کاشی رحمت اللہ علیہ اسی مصرے پہ گر گئے. میلے چل پھر اس نے پڑھا ہر زمان صاحب جانے دیگر, اٹھ کے بہ گئے. قوال ہو گئی بس قوالا سنگیا مصرا کام آتا رہی تو بیل لبنی کسی سے لبنی. وہ پڑھتے رہے ہر زمان چھوڑ دیتا تو کشتگان خنجر تسلیم راجے. میں پھر ختم ہوئی صدر صاحب انتقال کر اچھا دفن ہو گئے. خواجہ قطب الدین دفن ہو گئے. تدبیر کے بعد جب آپ کے سالانہ اس کی پہلی تقریب آئی, انہی قوالوں کو ٹائم دیا گیا اور یہی کہا گیا کہ یہی اسی جگہ سے شروع کرو جہاں حضرت کی موت واقع ہوئی. جب انہوں نے پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را, کوئی حال چال نہیں بجی. دوسرا مصرع پڑھا ہر زمان صاحب جانے دیگر, حضرت صاحب قبر کو اس کے مجمع جا کے بیٹھے. باقی باللہ سے پوچھا گیا اگر صاحب کیسے پتا چلے گا باقی باللہ کون ہے؟ فرمایا میرے امام سے پوچھنا جو میرا جنازہ ہے. وفات سے پہلے اسلام سے کہا کہ میرا جنازہ جو پڑھائے گا نا وہ باہر سے آئے گا. جب تم میت لے کے جنازہ لے کے جنازہ میں پہنچو گے تو آ جائے گا, بڑے حسین لباس میں ہوگا, چہرہ اس میں ڈھانپا ہوگا, اور آپ نے مغرب کے بعد میرا جنازہ پڑھوانا ہے تاکہ پردہ رہے. جا کے انہوں نے جنازہ رکھا اور واقعی گھوڑے سوار آ گیا. سب نے کہا کہ آپ کے بارے میں وصیت کی, ٹھیک ہے. اس نے امامت کی. جب سلام پھیرا تو وہی آدمی جس کو آپ نے کہا تھا میرے امام سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھائے, وہ کہتے ہیں جی ان کا مجھ پر ان کا ایک ادھار تھا, میں نے ان سے باقی باللہ اور ثنا فی اللہ کا فرق پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا جو میری جنازے کا امام بنے اس سے پوچھ لینا, تو یہ قرض اتاریں گے آپ؟ میں ہاں, جو وعدہ کیا تھا تو وصیت جنازے کی میری ہی کی گئی تھی اور میں نے تجھے جواب دینا ہے. جب انہوں نے نقاب اٹھایا تو وہی تھا جس کا جنازہ پڑھا. لاش میری لوٹا دفنانا جدو پیر میرا آ جاوے, آپ پڑے جنازہ میرا ہتھیاں دفناوے. کیا مقام حضرت پیر فضل شاہ کلیامی. اگر جی ٹی روڈ مندرہ گجر خان سہاوا سے راولپنڈی کی طرف جائے تو مندرے کے بعد اور رواس سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے کلیام شریف. وہاں ایک درویش کے میاں فضل, اور وہ حالت جذب میں چلے گئے. حالت جذب جو میں نے پیچھے کھا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا جی وقت اللہ ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے میں اور اللہ ہو تو درمیان میں کوئی فرشتہ بھی حائل نہیں ہوتا. رومی نے یہاں کہا کہ لیم اللہ در شان خود فرمودئی من نبی دانم کے بندائی یا حق توئی. لیم اللہ حضور نے فرمایا ہم ایک وقت اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو رومی کہتا ہے اپنے بارے میں نبی نے کہا کہ لیم اللہ در شان خود, اپنے بارے میں فرمایا من نبی دانم کے بندائی یا حق توئی. سونے سے پھر اڑانا بس تسی ہی ہو یا تسی ہو کہ یا ہو گئے.
بلے شاہ سے بھی کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کہاں ملے گا؟ اب یہ بھی تو قادری تھا نا، کہنے لگا یہ میں ٹھوٹا اپنے اندر تے آپ مقید جانا، تے جے میں ٹھوٹا اپنے پاہے تے میرے اندر کون سمان، جڑا نہ رب کی تلاش کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، جے باہروں لباں تے اندروں ویلا میں بھی نہیں، تے جے اندروں ٹوٹا تے قید او بھی نہیں۔ وہ کیا قرآن ہے، فی انفسکم، میں تمہارے سانسوں میں رہتا ہوں، افلا تبصرون، لیکن تمہاری آنکھ میں جرت نہیں کہ میری عظمت کو برداشت کر۔ وہ طور پہ گرا تھا موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ دیدار ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ سبق دیا گیا، یہ صرف یہ حوصلہ میرے رسول کا، جس نے اللہ کو دیکھا ہے تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی آنکھ ہلی بھی نہیں اور کھلی بھی نہیں۔ تم 5 منٹ سورج سے آنکھ ملا کے دکھا دو، انشاءاللہ اندھیرا چھا جائے گا، توتے آ جائے گا، اور اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، بس ایک ہی آنکھ ہے جو مجھے دیکھتی رہی تے پر ہلائے ہی نہیں، منہ پھیرا ہی، طغیٰ کہتے سرکش بے قابو ہو جانا، نہ بے قابو ہوئی ہے کہ نہ جھپکی ہے۔ یہاں پہ میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالی اپنی عظمتوں کے حوالے سے اس نے اظہار کیا، مولانا روم نے بھی لکھا ہے نا کہ شاہ بہاد لامکانی مظہر رب کدی غوث اعظم شہ پیران پیر، اللہ نے کہا فرمایا مظہر جو کچھ ان کا ہے اس کی خاطر یہ اس کے اظہار کے لیے، اس کے اظہار کے لیے دکھاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، میں میاں فضل شاہ صاحب وہ حالت جزم میں چلے گئے اور اتنے چلے گئے کہ نماز وغیرہ چھوٹ گیا۔ تو علاقے کے تمام علماء، بڑا علمی علاقہ ہے، لوگوں نے کیا کہ ہم تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ادھر فقیری کتاب ہے، ادھر فقیر، ادھر مرید، اور حالت میری یہ کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حضرت تاجدار بورڈا بھی 2 سال عالم استغراق میں رہے، 2 سال پورے، کئی دن آنکھیں نہیں کھولی، جب کھولی تو پوچھا وقت کیا ہے، یہ تقریباً دن کے 1:45 بج چکا ہے، اور میں زور کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، جی چلو وضو کا انتظام کر، کئی دن تو ایسا ہوا۔ تو آپ نے میاں فضل شاہ صاحب نے گولڈ شریف خط لکھا کہ حضور ای مدعیا در طلب بے خبرانہ، دعویٰ تو ہر کسی کا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، لیکن اللہ کو جاننے سے یہ بے خبر ہے۔ کارا کے خبر شد خبر اخبار نہیں جنہوں نے خبر ہوئی انہوں پھر ایج چپ وٹی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہیں خاک سارا نے جہارا بہکارت من کر، اس کیا بال بکھرے ویکھ کے تے گودڑیاں ویکھ کے تے نفرت نہ کرے کر، تینوں کی پتہ متے گودڑی کوئی لال چھپیا پیا، حقارت کی نگاہ سے ان کو نہ دیکھ۔ اب آنا اس بات سے ہے کہ قادیانیوں کے خلاف پڑاوا ویلا کر رہے ہیں، لیکن عملی پروگرام میرے بزرگوں نے کیا، میری جماعت کیا قابلیت نے کی عملی۔ میاں شیر محمد صاحب نے کہا مرزے کو اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، رات بھر وہ دروازہ بند رہے، فجر کی اذان کے بعد دروازہ کھولنا، جو اپنی صورت میں ہوگا وہی سچا، وہی محبت کا غلام ہوگا، اور جس کی شکل بدل جائے سمجھو اس کا نہ نبی سے تعلق ہے نہ خدا سے تعلق۔ مرزے نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ پھر میرے گھوڑے کے تاجدار آپ نے مرزے کو خط سے کہا کہ مرزا اگر تو عیسیٰ بنتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے آسمان سے
تو بیت اللہ میں آئیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن تو ساری زندگی کعبے نہیں آئے گا۔ اگر مرزا مکے چلا گیا تو میرا مذہب جھوٹا، اور اگر نہ گیا تو پھر میرا نشان ہی کیا۔ آپ نے دوسرا کیا کہا؟ ان مولویوں سے پوچھو نا کہ دستخط ہے حضرت کے مناظرے میں۔ آپ نے دوسرا فرمایا کہ مرزا عیسیٰ جائے گی حضور کے روضہ انور پہ، اور نبی تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ الفاظ ہو، اور نبی اس کو جواب دیں گے۔ اگر تو چل سچا ہے چل ہمارے ساتھ السلام دے کے دیکھ، اگر نبی نے تجھے جواب دیا، میرے نبی نے بتا دیا، اور نبی کو مردہ کہنے والوں تو مومن نہیں ہو، مومن میں ہوں۔ آج کہتے ہیں نبی مر گیا، دلیل کیا دیتے ہیں؟ سن دیں تو بولتے کیوں نہیں؟ اے بچے جیوندے ہی نہیں ہوتے جڑے جمدے نے، کہ بولتے کیوں نہیں؟ مردے ہو گئے۔ یہ میرے اللہ نے کیوں کیا؟ گاں بھی سوپ ہوئے تو بچہ شامی کو داخلے کر دے کہ تھوڑے تو 3 سال کو چھوڑ دو گے بھی نہیں۔ یہ میرا اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ اس کی کن کن پروسیس سے گزر رہا ہے۔ آپ نے کہا، یہی تو آپ نے دعویٰ کیا کہ جس قبرستان میں مرزے کی مرضی ہے میں مردہ زندہ کروں گا۔ کیا انہوں نے بھی یہ نکالا کہ تو بنوائے ہی نہ سکے۔ پتہ کروں نا، جب احسان علیہ ظہیر جماعت پڑھانا سی نا، احسان علیہ ظہیر تو پہلے مرزا غلام احمد تھے خطیب سی، 8 راویہ پڑھنا سی، یہ بھی 8 ہی پڑھ گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے لکھا حضرت پیر فضل شاہ کلیانی نے، اور ایک اور عجیب واقعہ بھی میرے منیر میں موجود ہے کہ اس نے خط لکھا کہ حضرت صاحب استفاع بہشتی دروازہ جب کھلے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت تمہارے ساتھ ہوں گا جب کملی والا آگے ہوگا اور پیچھے کل نبی اور کچھ ولی اور کچھ صحابہ ہوں گے، تو میں پیر میرے علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ حضور کی ابتدا میں گزروں گا۔ تو پیر صاحب نے خط میں لکھا کہ کیسے تجھے پتا چلے گا کہ حضور آ گئے ہیں اور میں گزرنے والا ہوں حضور کے پیچھے؟ تو اس نے جواب میں لکھا کہ حضور جب آتے ہیں تو خاموشی نہیں ہوتی، فرید کے گنبد کا کلش رقص کرتا ہے۔ فرید کے گنبد کا کلش جو ہے سٹا وہ رقص کرتا ہے، نبی کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ خسرو نے یہی تو کہا تھا، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کے من بودم، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کے من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ حضور آئیں گے، کلش رقص کرے گا تو میں آپ کے ساتھ گزروں گا۔ پیر صاحب سمجھ گئے بندہ قائد نظر ہے۔ پیچھے میری بات کی، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرا، بہر سو رکھے بسمل بود سب جائے کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرا، محمد شمع محفل بود سب جائے کے من بودم۔ آنکھوں کے بعد جانے کیوں کا ایک تن تیرا سب اکھیاں ہوئے، تے میں مرشد ویکھی نہ رجا ہوں، تے لولو دے
لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولا ایک کجاؤ اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کت ول بجاؤ تے مرشد دا دیدار باہو سانو لکھ کروڑا ہجاؤ بہشتی دروازے پہ شور بپا ہے، بہشتی کہاں سے بن گیا؟ حسین پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلی سے تشریف لائے. اب بابا صاحب کے فقیر ہیں، بابا صاحب کے خلیفہ ہیں. تو آپ حافظوں کی جماعت بھی دہلی سے ساتھ لائے. ہر اینٹ پر ایک قرآن پاک ختم ہوا، پھر گنبد اور مزار پر لگا. اب حافظوں کی جماعت میں سارا انقلاب سے ہوتی، جب قرآن ختم ہوتا ہے چیز چھٹا کے باہر رکھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ رات کو میں فرید الدین کی قبر انور پہ بیٹھا تھا کہ اسی دروازے سے جسے آج بہشتی کہتے ہیں حضور آ گئے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ. تو میں نے قدم بوسی کی اور کیا یا رسول اللہ، فرمایا نظام الدین تیرے شیخ کے فائدے کے لیے آئے. 5 محرم کی رات چھٹی تھی اور فرمایا قیامت تک جو اس رات کو اس دروازے سے گزرے گا وہ سمجھے میں جنت کے دروازے سے. یہ پیچھا فرماتا ہے پیر میرے علی شاہ، جس کو مرزائیوں کے مقابلے میں کل مکاتیب فکر نے اپنا ہیرو مانا تھا. مجدد اس کو کہتے ہیں جو رسول کی عزت کا وفادار پہرے دار ہو. یہ بھی کہتے ہیں ہم مجدد کے ماننے والے ہیں. نہیں نہیں، تو مجدد کے ماننے والے نہیں. مجدد تو کہتا ہے کہ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا میرے پیشوا صدیق اکبر کی سنت. جوہر مجدد سے یہ آگے آگے نہیں، پورا مسلمان بن گئے. خلوص السلم کا تھا، پورا مسلمان بننا ہے، پورا مکمل مسلمان بننا ہے. میرے نبی نے فرمایا ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسنا. میرے نبی نے فرمایا جو مومنوں کو بات اچھی لگتی ہے وہ میرے اللہ کو بھی اچھی لگے. حضور نے کیوں ایسا کہا کہ کئی کام دین کی عظمت اور اشاعت کے لیے ہوں گے تو لوگ تنقید کریں گے. اتنے ہی دیکھ لو نا جڑے آدمی جنازے تو بعد دوبارہ نہ منگو، منگن دیندے ہی نہیں. کیا دعا مانگ لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا اضافہ نہ کہ بات اتنی فینی کری اس کا سارے کا ٹائم پر میرا ٹائم نہیں، ہر ویلے میں حاضر ہوں. جب بھی تیرا جی چاہے فیضا فرق تفن سب وحلا رب تفرق. اللہ فرماتا جب دل کر دے میرے وقت رجوع کر. جبریل امین بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. جبریل حیران ہو گیا، یا اللہ کون ہے جتنی اہمیت کا بندہ ہے کہ آپ فرماتے ہو بندیا میں حاضر ہوں لبیک یا عبدی. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا جہاں زمین پہ یہ تمام مسجدیں بند تھیں، تالے لگے ہوئے تھے، کوئی اندر آئی نہیں. یا اللہ کی عبادت گاہ تو بند ہے. آج پوری دنیا کی عبادت گاہ پھرا جبریل یہ نئی تسلی سے لوگ سورۃ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اللہ فرماتا ہے رمضان کی ایک 60 رات ہے،
21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 60 رات ہے، آخری حصے میں میرے جبریل کی قیادت میں فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور مساجد میں جتنے بھی رب کی عبادت میں محو ہے جبریل ان سے مصافحہ کرتا ہے۔ یہ نبی دے نوکر دی پرواز ہے جی، یہ آقا دی شان تے دی ہوے گی۔ قرآن سے انکار کرو، نہیں منیا تو نبی نو حاضر ناظر نہیں منیا، جب من گئے تو اگر شیطان آگے سے حاضر ناظر، پر سادہ قصور ہونا بھی کوئی نہیں ہے، کس کا لگتا ہے اس نو مننا۔ آپ نے فرمایا کہ خط لکھا کہ مجھے جنازے کی فکر ہے، پیر صاحب نجپان اور مہربانی کرنا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ جب میری زندگی میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں انشاءاللہ جنازے کی امامت کروں گا۔ آپ نے اس کا پڑھا اور مریدین سے فرمایا کہ یہ سوال کے جرا رازدار کی فرمایا رکھنا کون کہ علاقے دے لوگوں کو 10 بجے جب میں مراں گا نا اس دن تسی بڑے پچھتاؤ گے۔ لوگوں نے جی پچھتانا کہ تو فوت ہونا تھا، گانے جانتے نہیں فرمایا اس دن میری جنازے کی امامت کا جو آدمی آئے گا نا اسے دیکھ کے تم تمنا کرو کہ یا اللہ سے آج یہ مریے کا مطلب امام کیا ہو گیا۔ جب حضرت فضل شاہ صاحب کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو وہی اس نے جو رازدار کو دی تھی تحریر اس نے کہا پہنچایا حضرت صاحب گوڑی شریف پہنچا، پیش کیا کہ صاحب انتقال کر گئے اور جناب کی یہ تحریر معاہدہ ہے۔ فرمایا ہاں۔ جنازے کا ٹائم بتایا کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے۔ اس وقت درمیانی راستے اتنی سڑکیں اتنی آباد رونقیں نہیں تھی، تو آپ اس کلیان کو سیکھ لے آئے۔ جب شہر میں داخل لگے تو شہر کے کونے پہ وہ فقیر کھڑا ہوا تھا جس کا جنازہ تھا نا، وہ صاحب کھڑے ہوئے۔ آپ کی دستوسی کی، آپ نے فرمایا میاں جی میں نے تو تمہارے موت کی اطلاع ملی تھی، میرا معاہدہ۔ اس نے عرض کیا حضور یقیناً میں ہی مرا ہوں، میں فضل شاہ فوت ہو گیا۔ فرمایا کون کھلوتے ہیں؟ عرض کی حضور والا مینوں یہ پسند نہیں آیا جی ایڈا کتب مدار غوث زمان ساڑھے پنڈ آوے کہ میں لمحہ ہی پیا رہا، پہلے استقبال کر لو پھر جنازہ پڑھا لے۔ ولی اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی تے کی ہویا جے دنیا یوں تو تے جا دے نال خاموشی۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں پت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھیوے، سینکو ہوتے میرا مرشد مسیدہ میں وچ حضور جسیوے، نام فقیر دا باہو قبر جنا دی جیوے، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ مربودم کی جانو کی پتہ ہے کارا خبر شد خبر شبار ہے آمن جنہوں نے پتا چلے ہے پھر یہ پتا دیتے ہی نہیں۔ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من خدا میرے مجلس بود اندر لا متا خسرو اور محمد شمع محفل بود شب جائے بہر صورت سے بسم اللہ ہاتھ ہے ہر کوئی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آمی آمی تے ناچر لامی اے میرے دلدارا، بارگاہ
امام الانبیاء عارفوں کا بادشاہ کشمیر کا رومی کہتا آوی آوی ناچر لاوی اے میرے دلدارا پاک خیری اج منگتی آتا تے امت دے غم خور کھول کی گھڑ کملی دا تے کرے بلند آواز اور بخشش منگن والی اکار میرا کھلیا ہی دروازہ صدیق اکبر نے بھی کہا کہ جنازہ روضہ انور کے سامنے رکھ کے کہنا لے انا ابی بکر یستاذنک کہ یا رسول اللہ، یہ پہلا میرے رسول کا مرید اور پہلا خلیفہ جس سے سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے، وہ بتا کے گیا کہ نبی زندہ ہے۔ کہنا یا رسول اللہ تیرا ابو بکر آیا یستاذنو کا اجازت مانگتا ہے کہ اندر آ جائیں یا جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ۔ تو نبی کے دروازے مزار پر انوار کے کھل کے اندر سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب۔ یہی بات میرے بولنے کے تاجدار نے کہی کہ مرزا منن والو آ جاؤ۔ مرزا نبی کو سلام کرے، نبی جواب دے، پھر میں مان جاؤں گا، لیکن سن لو قیامت تک مرزا وہاں نہیں جائے گا، نہ مکے جائے گا نہ مدینے جائے گا۔ عیسیٰ کی بات سن لو، عیسیٰ اترے گا، نماز پہلی مکے پڑھے گا، پھر مدینہ طیبہ روضہ انور پہ جائے گا، 40 سال مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ آئیے سوچیے، نبی بن کے نہیں آئے گا، مصطفیٰ کا غلام بن کے آئے گا۔ نوکر صحابہ کے بنتے ہو، غلام مصطفیٰ بنو۔ آئے گا، فرمایا آ جاؤ، چلے سے ہے۔ ہمارے اسلاف نے تو آوازیں دی، نبی نے جواب دیا، دنیا نے سنا، میرے نبی نے جواب دیا کہ جلدی کرو یار سے یار کو ملا لا۔ میں نے پیچھے بات شروع کی کہ باقی باللہ جنازہ پھر گیا، تو کون تھا؟ وہی تھا جس کا جنازہ تھا۔ اس نے کہا جی باقی باللہ کون ہے؟ فنا باللہ کون ہے؟ فرمایا باقی باللہ میں ہوں، فنا باللہ وہ کون؟ اب میں پیچھے عرض کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ بابا کنویں میں پڑا تھا، چرا در چائے کن آنش نصیبی یہ بوئے بسفش شنیدی، خوشبو سنگڑتے ہیں تو مصر تو بیٹھا گوان تھی۔ فرمایا گہے برکاروں میں آلہ نشینے، ایک ساڑی اللہ نال گفتگو ہے جدو پھر رب نال لگنے ہیں، پھر کائنات بل ویندے۔ اگلے الفاظ پڑھ لو، گہے بر تاروں میں آلہ نشینم، گہے پر پائے اد نبینم۔ کدی آپ نے ایسا پیرا والی بھی کدی اتنے ایک کھانا مولوی اللہ نہیں کہتے کبھی ہمیں پیروں کو بھی خبر نہیں، بینم کا میں بے خبر ہوں، لیکن کیوں پتہ ہے نا لوگ آگے جاہل ہیں، تحقیق پر جائیں گے نہیں۔ تو یہاں صوفیاء نظام جن کی بدولت ہندوستان بھی مسلمانوں میرے نبی کے ذکر سے گنگا، معین الدین بھی وہاں آیا، قطب الدین بھی وہاں آیا۔ علم کا محور و مرکز آج بھی دلی ہے، کروڑوں کی ہندوؤں کی آبادی ہے، لیکن مسلم اقلیت ان پہ بھی غالب ہے۔ کیوں غالب ہے؟ کہ نبی کے وفادار ہیں، نبی کے پہلے۔ دوستو دیکھیے میلاد النبی آ رہا ہے، میرے ایک ساتھی کو بڑی فکر ہے کہ میلاد النبی آ رہا ہے، کوئی تیاری نہیں۔ تیاری کیوں نہیں؟ میلاد آ رہا ہے۔ دنیا کی یاد ہی ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ جب تک اللہ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کو،
جب تک دم میں دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے گئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس۔ غور کیجیے، میں حیران ہوتا ہوں، 28 سال گزر گئے تمہارے ساتھ، پتہ نہیں اب کتنی رہ گئی ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے چہرے پہ کنگھی پھیری، شیشے کے سامنے دیکھا تو بال سفید نظر آئے، رو پڑے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بس فریدا داڑھی آیا بور، آگا آگے ہیڑے تے پیچھا رہ گئی۔ اگر سارے حضرات یہ محسوس کریں کہ ہم نے یہاں پہ اللہ کے لیے دینا ہے، لکڑیاں لینی ہے، لکڑیاں یہی مسجد میں پڑی رہیں گی، پیر سال بھی مانگی تھی، اور ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ سارے بندے 10,000 روپے بھی دے تو شاید دوبارہ منگنے بھی نہ پائے، بس اتنی میں نے صدا کرنا میرے بس میں تھی، 100 میں نے صدا کر دی، وہ کیا دیں گے، ہم کیا لیں گے، سخی جانے گدا جانے۔ ماشاءاللہ، سنتا پڑھ لو کہ دینا کچھ نہیں تو سنتا نہیں پیو۔